کیجیے آپ عفان سلطان، کریں آپ. عبد الباسط اہل حدیث کا عارف رہو تو عبد الباسط اہل حدیث صاحب، یہ احناف دیوبند کا دعویٰ ہے کہ اگر نصوص متضادہ میں یا نصوص احتمالیہ میں یا منصوص اور غیر منصوص علیہ کی علت یکساں ہو جائے تو جو حکم منصوص پر ہوگا وہی حکم غیر منصوص پر ہوگا. نصوص متضادہ میں سے جو بات ترجیح کے قائل ہے احناف اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور نصوص احتمالیہ میں جو بات راجح کے پہلو کے طرف معمول ہوتا ہے احناف اس کو ترجیح دیتے ہیں. اب یہ اس قسم اب مجتہد یہ کام کرتا ہے، اور مجتہد کے بات کو اور مجتہد کے اس فعل کو اور مجتہد کے اس قول کو فالو کرنا، اس کا نام تقلید ہے، اور یہ جواز کے طرف مبنی ہے. اب کوئی بھی غیر مقلد اہل حدیث میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اس کی تردید کے تعلق سے قرآن پیش کر سکے، حدیث پیش کر سکے. اہل حدیثوں کی جنازہ اٹھ جائے گی، باسط تیری جنازہ اٹھ جائے گی، لیکن کتاب و سنت سے جو دلیل ہے وہ دلیل پیش نہیں کر سکتا. تمہارا چہرہ اب عادل سلفی تو گالی گلوچ کرنے لگے گا، اور میں تو پوری قوت سے کہتا ہوں عبد الباسط اہل حدیث کہ تو ابھی یہ کہہ کے بھاگے گا اسے بولنے مت دینا، آگے بڑھنے نہیں دینا. یہ تو میری پوری قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ عبد الباسط یہ تین قسم کی اصطلاحات تھی. اب آگے سن، اقتضاء النص، اشارت النص، دلالت النص، اس تعلق سے جو بھی بات مجتہد واضح کرتا ہے کتاب و سنت میں غور و خوض کر کے اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کو فالو کرنا تقلید ہے. اس کے تردید کے تعلق سے کتاب و سنت غیر مقلد اہل حدیثوں کے گھر میں قیامت طاری ہو سکتی ہے، لیکن تقلید کے تردید پر اس تعلق ہو گیا 2 منٹ ہو گیا رک جاؤ ہو گیا یہ. ہاں دیکھیے باسط بھائی آپ بولیے. جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. سامعین کرام، آپ نے سنا کہ اس مقلد کو کہا گیا کہ تقلید پر اپنا دعویٰ پیش کرے، تو یہ تقلید پر اپنا دعویٰ ہی نہیں پیش کر رہا، کہہ رہا کہ منصوص وہ جو مسائل منصوصہ متضادہ ہیں ان میں، یا پھر مسائل ایسے مسائل جن میں احتمالات موجود ہے ان پر مجتہد کرتا ہے، مجتہد اس کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو فالو کرنا تقلید ہے. یہ وہ تقلید کی تعریف پر ابھی بات نہیں ہو رہی. آپ تقلید پر دعویٰ پیش کرے، کہتا ہے تقلید اس سے جواز ثابت ہوتا ہے. جواز ثابت کب ہوگا؟ جب دلیل پیش کی جائے گی. پہلے آپ تقلید کے بارے میں دعویٰ تو پیش کریں، جواز ہے تو کس درجے کا جواز ہے. تقلید کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تقلید واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے. پھر اگر فرض ہے، واجب ہے، تو کس پر فرض ہے، کس پر فرض ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کریں. تقلید آپ کہہ رہے ہیں تقلید کا جواز آپ قائل ہیں، تقلید کے جواز کے قائل ہیں، تو تقلید کو آپ واجب مانتے، سنت مانتے، فرض مانتے، اس کی وضاحت کیجئے. ٹھیک ہے، اس کا درجہ متعین کیجئے، اور پھر یہ بھی بتائیے کہ کس پر واجب ہے تقلید، تقلید کس پر واجب ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات آپ نے کہا کہ مجتہد کی تقلید کی جائے گی، تو مجتہد کی تقلید کی جائے گی تو سارے مجتہد کی تقلید کی جائے گی یا پھر کچھ مجتہد کی تقلید کی جائے گی. ٹھیک ہے، تمام مجتہدین کی آپ تقلید کے قائل ہیں یا پھر کچھ چند ہے آپ نے کسی کو خاص کیا ہے ان مجتہد کی تقلید کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے دعوے کو مکمل وضاحت کریں، اس کے بعد پھر بات ہوگی نا اس پہ کہ آپ کن مسائل میں تقلید کریں. آپ پہلے یہ بات کریں کہ تقلید آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تقلید کس پر واجب ہے. جواز کہہ رہے ہیں تو جواز، واجب کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ اپنی وضاحت کیجئے. اگر واجب کہہ رہے ہیں تو کس پر واجب ہے. ٹھیک ہے، غیر مجتہد پر واجب ہے تو غیر مجتہد میں کون کون شامل ہے وہ بھی بتائیں. ٹھیک ہے، غیر مجتہد میں علماء شامل ہے، عوام الناس شامل، ساری چیزیں آپ وضاحت کریں. پھر یہ بھی بتائیں کہ مجتہد سے آپ تمام مجتہدین کو مراد لے رہے ہیں یا پھر بعض مجتہدین کو مراد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ پھر آگے بات ہو سکے. چلیے اس کے بعد ہم تقلید کی تعریف کی طرف آئیں گے، تقلید کیا چیز ہے. ہاں ہو گیا، چلیے بولے آپ. عبد الباسط اہل حدیث صاحب میں نے کہا نصوص متضادہ میں، نصوص احتمالیہ میں اور نصوص مسائل منصوصہ اور مسائل غیر منصوصہ کی علت جب یکساں ہو جائے تو جو حکم مسائل منصوصہ پہ لگے گا وہی حکم مسائل غیر منصوصہ پہ لگے گا. اور آپ نے ایک بات آپ کے ذہن سے اور نکل گیا، آپ کے ذہن میں یاد اور آپ کے ذہن میں اضافہ کر دے رہا ہوں. میں نے یہ بھی کہا اقتضاء النص، اشارت النص، دلالت النص میں
मुस्तहिद जो गौर व खौज करके जो बातें अखज करता है किताब व सुन्नत से, उसको फॉलो करने का नाम तकलीद है, और मैंने इसको जवाज के तरफ महमूल किया। लिहाजा आप इसके तरदीद के ताल्लुक से ना कुरान पेश कर सके, इसके रद्द के ताल्लुक से ना हदीस पेश कर सके, इसके नाजायज व हराम होने के ताल्लुक से ना आसार सहाबा पेश कर सके। क़यामत तो तारी हो सकती है, अहले हदीसों की जनाजा उठ सकती है, लेकिन इस पर किताब व सुन्नत पेश नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि ये तमाम अशिया नुसूस मुतज़ादा, मसाइल मनसूसा व गैर मनसूसा की इल्लत यकसा होने के बुनियाद पे, और इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, मसाइल एहतमालिया, ये सब बातें तकलीद, ये सब बातें अगर मुज्तहिद वाज़े करेगा तो ये तकलीद है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि मुहद्दिसीन ने जरा व तादील, लुगत और इस्तिलाह, मुहद्दिसीन ने जरा व तादील और उसूल हदीस और लुगत व इस्तिलाहात जो चीजें अखज किए हैं, जो चीजें बनाए हैं, उसको फॉलो करना ये तकलीद नहीं है, और फिक़ही मसाइल को फॉलो करना ये तकलीद है। उस पर आप कहते हैं कि फिक़ही मसाइल को अगर फॉलो कर रहे हैं, नुसूस मुतज़ादा हो या नुसूस एहतमालिया हो या मसाइल मनसूस व गैर मनसूस की इल्लत हो, या फिर नुसूस ये इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, इसको फॉलो करना फिक़ही मसाइल में ये तकलीद है। और मुहद्दिसीन की उसूल हदीस, जरा व तादील, लुगत और इस्तिलाहात, इसको फॉलो करना तकलीद नहीं है। तो आप इस पर किताब पेश करें, हदीस पेश कर सकते हैं, पेश नहीं, किताब ना पेश कर सकते, ना हदीस पेश कर सकते, अहले हदीसों की जनाजा उठ जाएगी, अहले हदीसों की पर मौत तारी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, इन तमाम मसाइल में, फिक़ही मसाइल में तमाम मुज्तहिदीन को फॉलो करना, तमाम मुज्तहिदीन को फॉलो करना ये कबाहत की तरफ मामूल होता है, और एक मुज्तहिद को फॉलो करना ये हुस्न की तरफ मामूल होता है। ये हमारा दावा है। हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ भाई, आप मौजूद से भाग रहे, ठीक है। दावा, आप ये दावा रखें। ठीक है। अब्दुल बासित बोले। देखिए सामाइन हजरात, मैंने इस अफान देवबंदी को कहा कि अपना दावा पेश करे, दावा ही नहीं पेश कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है मसाइल मनसूसा मुतज़ादा, मसाइल गैर मनसूसा, इनकी इल्लत यकसा, क़ियास की तारीफ पेश कर रहा है, जबकि इसे दावा पेश किया, तकलीद की तारीफ पेश कर रहा है कि इक़्तिदाउन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस पे गौर करता है मुज्तहिद, फिर मसाइल निकालता है, इसको फॉलो करना तकलीद कहते हैं। अरे तकलीद की डेफिनेशन पर बात नहीं हो रही अभी तकलीद पर दावा पेश करे, डेफिनेशन इसके अगला सेकंड स्टेप है, अगला मरहला है, ठीक है। पहले आप दावा पेश करें तकलीद के बारे में कि तकलीद, आपने कहा जवाज के कायल हैं, तो जवाज में कौन सा मुस्तहब मानते हैं, फर्द मानते हैं, क्या मानते हैं, इसकी वजाहत कीजिए। बिल्कुल, ठीक है। तकलीद के बारे में आप जवाज के कायल हैं, तो तकलीद फर्ज है, वाजिब है, मुस्तहब है, सुन्नत क्या चीज है, उसकी वजाहत कीजिए तकलीद के बारे में। और फिर मैंने आपसे पूछा कि तकलीद कौन करेगा, मुजतहिद करेगा तकलीद, और मुजतहिद भी तकलीद कर सकता है या सिर्फ गैर मुजतहिद तकलीद करेगा, ये भी बताएं। सिर्फ गैर मुजतहिद तकलीद करेगा या मुजतहिद भी, कोई दूसरा मुजतहिद भी तकलीद कर सकता है दूसरे मुजतहिद की, इसकी भी वजाहत करें। और अगर सिर्फ गैर मुजतहिद तकलीद करता है तो फिर गैर मुजतहिद में आपके नज़दीक कौन कौन शामिल है, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि तकलीद मुजतहिद की जाएगी तो तमाम मुजतहिदीन की जाएगी, या फिर चंद को आपने खास किया, आपने कहा नहीं सिर्फ एक की जाएगी, तो एक की जाएगी तो कितने में से की जाएगी, यानी किसी की भी तकलीद, कोई भी मुजतहिद तो किसी की भी तकलीद कर सकते हैं। आपका क्या दावा, आप ये तकलीद मुतलक के कायल है या तकलीद शख्सी के कायल है? तकलीद शख्सी के कायल है तो किन की तकलीद सिर्फ करनी है ये बताइए। बासित भाई एक मिनट, जानते हैं अफान भाई, सबसे पहली बात जो बासित ने सवाल किए ना, आप इनके बात पे पहले गौर करें, ये क्या कह रहे हैं, पहले दावा पेश करें। हाँ चलिए आप शुरू हो जाइए, बिस्मिल्लाह करें आप। जी अभी मेरी बात नहीं हुई ना, हाँ रुक एक मिनट, हाँ एक मिनट, 5 सेकंड बोल लीजिए, 5 सेकंड बोल लीजिए, हाँ बोल लीजिए, टाइम हो गया मेरा। 5 सेकंड बोलिए, 5 सेकंड बोलिए, अभी आपका वक्त था जी। फिर इसने कहा कि नाजायज के ताल्लुक से दलील पेश नहीं कर सकते। अरे भाई दलाइल की बात तब आएगी जब दावा आपका क्लियर हो, उसके बाद दलाइल की बात आएगी। हाँ चलिए ठीक है, बोले आप। अब्दुल बासित अहले हदीस साहब, मैंने अपने टब में ये बातें रखी थी कि नुसूस मुतज़ादा, मसाइल एहतमालिया, ठीक है, मसाइल मनसूसा गैर मनसूसा की इल्लत यकसा होने के बुनियाद पे, और इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, जिसको आप हवा करके गोल करके इसको फॉलो करना तकलीद है, ये हमारा दावा है।
ٹھیک ہے، اور آپ اس کی تردید کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ دعویٰ مکمل ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اصول آپ ہمیں قرآن و سنت سے پیش کر دیں، اس کا مستدل آپ ہم کو کتاب و سنت سے پیش کر دیں کہ اتنی باتوں سے صرف دعویٰ مکمل نہیں ہوتا، یہ قیامت کی صبح ہو سکتی ہے، اہل حدیثوں کی جنازہ اٹھ سکتی ہے، لیکن دلائل جس کا نام ہے وہ دلائل نہیں دے سکتے۔ اور ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ محدثین کی جرح و تعدیل، لغت اور اصطلاحات، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے جو اصطلاحات قائم کیے ہیں اس کو فالو کرنا تقلید نہیں ہے، غیر تقلید ہے، یہ بھی آپ کتاب و سنت میں دکھلا دے۔ آپ تقلید کے تردید کے قائل ہیں یا آپ تقلید کے معدوم ہونے کے قائل ہیں؟ اگر آپ تقلید کے معدوم ہونے کے قائل ہیں تو محدثین کی جرح و تعدیل، لغت اور اصطلاحات، یہ بھی کتاب و سنت سے معدوم ہو جائے گا۔ جس طریقے سے آپ ان کا رد کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ان کا رد کر دیجیے۔ اور آپ کہیں ایک سوال کہ تمام مجتہدین کو فالو کرنا ہے یا کسی ایک مجتہدین کو فالو کرنا ہے؟ ہو گیا ٹائم، ہو گیا ایک منٹ ارے دو ہو گیا۔ ہاں دیکھیے باسط بھائی، سب سے پہلے دیکھیے عفان بھائی، ہم ایک منٹ ہم بات نہیں کر رہے۔ باسط بھائی بولے جو آپ کا دعویٰ کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے، یہ سنیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بولے آپ۔ عبد الباسط دیں گے اپنا صفائی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ٹائم ابھی اسٹارٹ کیجیے گا۔ شروع کیجیے۔ دیکھیے سامعین حضرات، میں ان سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تقلید کے بارے میں دعویٰ پیش کریں، اس سے دعوے کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہوتا ہے۔ بار بار کہہ رہا ہے کہ مسائل منسوسہ کی علت اور غیر منسوسہ کی علت یکساں ہونے کی صورت میں مجتہد غور و فکر کرے گا، اس کا حکم اس پر لگائے گا تو یہ چیز کیا ہو جائے گی، اس کو فالو کرنا تقلید ہو جائے گی۔ ارے اس کو فالو کرنا تقلید ہوگی یا نہیں ہوگی، ڈیفینیشن پر بات نہیں ہو رہی، تعریف پر، تقلید پر دعویٰ پیش کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اقتداء النص، اشارۃ النص، دلالۃ النص پر غور کریں گے، مجتہد بتائے گا۔ یہ بات نہیں ہو رہی ابھی کہ تقلید کسے کہتے ہیں، کس کو فالو کرنے کو تقلید کہتے ہیں، وہ تو بعد کی بات آئے گی۔ آپ سے پوچھا جا رہا، آپ نے کہا تقلید کے جواز کے قائل ہیں، تو تقلید کے جواز کے قائل ہے تو تقلید جواز میں کیا چیز آتی ہے؟ جواز میں بہت ساری چیز بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت کیجئے۔ فرض، واجب، مستحب، سنت، اس کو آپ گھول کے پی گئے ہیں، تو آپ اس کی وضاحت کیجئے۔ واجب ہے تو کس پر واجب، آپ بول نہیں رہے، کیا مجتہد بھی تقلید کرے گا؟ اگر مجتہد تقلید نہیں، مجتہد پہ تقلید حرام ہے تو غیر مجتہد کرے گا، تو غیر مجتہد میں کون کون شامل ہیں آپ کے نزدیک؟ ٹھیک ہے، عامی شامل ہے یا آپ کے علماء بھی شامل ہوں گے غیر مجتہد؟ ساری چیزیں کی وضاحت کیجئے۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تمام مجتہدین کی تقلید کی جائے گی یا صرف ایک مجتہد کی تقلید کی جائے گی، یہ بھی نہیں بتا رہے۔ اگر ایک مجتہد کی تقلید کی جائے گی تو کیا جتنے بھی مجتہدین ہیں اس میں سے تقلید کی جائے گی، یا پھر آپ نے کچھ خاص کیا ہے، آپ نے چند مجتہدین کو خاص کیا ہے، صرف ان کی تقلید کی جائے گی؟ تو سب سے پہلے آپ اپنا دعویٰ ہی آپ کا کلیئر نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جرح و تعدیل، اصول حدیث، لغت، یہ سب کو ماننا تقلید نہیں ہے، اس پر قرآن و حدیث پیش کرو، اس پر بھی بات کریں گے کہ جرح و تعدیل، اصول حدیث، لغت، اس کو ماننا تقلید ہے یا نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے وضاحت کریں کہ تقلید کے جواز پر آپ کیا جواز کہہ رہے ہیں، تو واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، کیا ہے، اور تقلید کون کرے گا، مجتہد ہے یا غیر مجتہد، اور غیر مجتہد میں کون شامل ہے، تقلید کی جائے یا چند کی جائے؟ ٹائم ایک منٹ دیکھیے، ایک منٹ عفان سلطان بھائی، جو آپ باسط بھائی جو آپ سے سوال کر رہے ہیں اس کا جواب پوائنٹ ٹو پوائنٹ دے، دیکھیے کیا دعویٰ پیش کرے اس کے بعد۔ ہاں آپ چپ رہے، مجھے بولنے دیجیے۔ پیش کیجئے بھائی، آپ قیاس کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ دعویٰ پیش کریں عبد الباسط صاحب، میں نے کہا تھا یہ جو میں نے اصطلاحات گنائے تھے اس پر اب میں دعویٰ پیش کر کے دلیل بھی دینے جا رہا ہوں۔ عبد الباسط اہل حدیث صاحب، میں نے یہ ایک منٹ رک جائے، ایک منٹ احتمالیہ یا مسائل منسوسہ غیر منسوسہ کی علت کی بنیاد، یکساں ہونے کی بنیاد پہ دونوں کا حکم ایک ہوگا، یا پھر اشارۃ النص، اقتضاء النص، دلالت النص، یہ سب مسائل میں مجتہدین غور و خوض کر کے جو باتیں نکالتا ہے اس کو ہم کو فالو کرنا ہمارے لیے واجب ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس بات کا حکم ہمیں قرآن کریم دیتا ہے۔ تو جو بھی چیز ہے نصوص متضادہ ہو یا نصوص احتمالیہ ہو یا نصوص مسائل منسوسہ غیر منسوسہ کی علت ہو یا اشارۃ النص ہو، اقتضاء النص ہو یا دلالت النص ہو، اس میں مجتہدین جو غور و خوض کر کے جو مسائل نکالتا ہے اس کو ہم فالو کریں گے، اور ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے تو ہمارے پاس اس کا جاننا قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے کی طرف رجوع کرو، جاننے والے کو طرف فالو کرو۔ اس میں پوچھنے کا لفظ ہے، تو پوچھنے میں اگر فالو کرنا نہیں آتا ہے، پوچھنے میں فالو کرنا نہیں آتا ہے تو یہ آپ کتاب و سنت
سنت سے دکھلائے، حدیث سے دکھلائے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ ایک مجتہد کی فالو کریں گے یا تمام مجتہدین کی فالو کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جب قرآن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نصوص متضادہ یا نصوص احتمالیہ ہو یا مسائل غیر منصوص ہو یا ایک اشارۃ النص، دلالۃ النص، اس کو فالو کرنا قرآن کے حکم سے ثابت ہے، لہذا یہ واجب ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں اب آپ یہ بات کہیں گے کسی ایک کو فالو کرنا ہے یا تمام کو فالو کرنا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے حاکم تھے، ابھی دلیل نہیں پیش کر رہے ہیں، رک جائے آپ۔ کوفہ کے حاکم تھے، لوگ ان کو فالو کر رہے تھے۔ اب ہم کسی ایک کو فالو کریں گے وہ طرز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت ہوگا، لہذا امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا، کوئی شخص امام شافعی کو فالو کرتا ہے، یہ طرز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹائم کا خیال رکھیں، ٹائم ہو گیا، حضرت ٹائم کا خیال رکھیں۔ ہاں دیکھیے، سب سے پہلی بات نا، یہ باسط بھائی پوچھ رہے کیا عفان بھائی، سنیں آپ بولے، آپ پہلے دعویٰ پیش کریں، واجب ہے، فرض ہے، فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے، آپ پہلے بتائیں۔ ہاں چلیے آپ بولے، ٹائم ابھی شروع کیجیے گا۔ ہاں چلیے شروع کیجیے، بسم اللہ۔ دیکھیے سامعین حضرات، میں نے ان سے پوچھا، یہ ہضم کر گئے، انہوں نے یہ بات کہی جواز کے بارے میں، انہوں نے کہہ دیا کہ مسائل منسوسہ غیر منسوسہ کی علت یکساں ہونے کی صورت میں مجتہد اس پر حکم لگائے اور اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ واجب ہے تو کن پر واجب ہے؟ کن پر واجب ہے؟ کیا دوسرا مجتہد پر بھی واجب ہے یا صرف غیر مجتہد پر واجب ہے؟ اگر غیر مجتہد پر واجب ہے تو غیر مجتہد میں آپ کون کون شامل کرتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں آیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجتہد کی بات کرتے ہیں کہ تو تمام مجتہدین کی بات ہوتی ہے یا ایک مجتہد کی بات کر رہے ہیں آپ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ اگر آپ کہہ رہے ایک مجتہدین کی بات کر رہے ہیں تو کیا تمام مجتہدین میں سے کسی بھی مجتہد کی تقلید کی جائے گی؟ کیا کسی بھی مجتہد کی تقلید کی جائے گی یا پھر آپ نے چند کو خاص کیا ہے؟ چند کو خاص کیا ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں نا، ڈر کیوں رہے ہیں آپ اس کی وضاحت کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب میں دعویٰ پیش کروں گا، یعنی اس سے پہلے یہ جو کہہ رہا تھا دعویٰ پیش نہیں کر رہا تھا، اب یہ دعویٰ پیش کرنا، یعنی اس نے اقرار کیا، جو پہلے یہ کیا صرف وقت کا ضائع کیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ فَاسْأَلُوا، اس نے قرآن کی آیت پیش کر دی، حالانکہ اب اس کا دعویٰ ہی نہیں مکمل ہوا، تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ ابھی دعوے پہ بات کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سب سے پہلے یہ دکھائے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے تقلید کے وجوب پر، یہاں پہ تقلید کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے امام ابو حنیفہ سے ثابت کریں کہ انہوں نے تقلید کے وجوب پر اس آیت کو دلیل بنایا ہے۔ تیسری بات، پھر آپ یہ بتائیں، سوال پوچھنا اگر تقلید ہے تو کوئی عامی عفان دیوبندی کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے تو کیا وہ عفان دیوبندی کا مقلد بن جائے گا، امام ابو حنیفہ کا مقلد نہیں رہے گا؟ تو سوال کرنا اگر تقلید ہے تو پھر وہ عفانی بن جائے گا، نہ کہ امام ابو حنیفہ حنفی رہے گا، ٹھیک ہے؟ چوتھی بات، قرآن میں اللہ نے کہا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہودیوں سے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا مقلد بن گئے؟ معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ پھر چوتھی بات، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے اندر یہاں پر کہا، انہوں نے کہا کہ ایک کی تقلید کی جائے گی، اگر اسے تقلید مانا جائے تو یہاں پر تو مطلق آیت میں مطلق حکم ہے، تو یہاں پر تو تمام مجتہدین کی تقلید واجب ہو رہا ہے آپ کے اصول کے مطابق، تو پھر یہ آپ کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، تو آپ اپنے دعوے کے مطابق پیش کریں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو کہہ رہے ہیں آپ اس کی روایت پیش کریں سند و متن کے ساتھ، پھر آگے بات ہوگی۔ آپ پہلے اپنا دعویٰ مکمل کیجیے، ٹائم ہو گیا۔ ایک اور بات، ایک بات، ایک منٹ عفان بھائی بولیں گے، رک جائیں، وقت میں شروع کرتا ہوں، وقت شروع کرتا ہوں، رک جائیں، وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، ایک منٹ۔ ہاں آپ دعویٰ پیش کریں، آپ پر بات ہوگی، پھر میرا جواب دعویٰ آئے گا، پھر دلیل پر بات کیجیے۔ اس آیت جو آیت پیش کر رہے تھے پیش کر، ہاں چلیے سنو تو صحیح یار، دعویٰ مکمل عبد الباسط اہل حدیث صاحب، میں نے کہا مسائل منسوسہ ہو یا مسائل منسوسہ غیر منسوسہ کی علت یکساں ہونے کی بنیاد پہ دونوں کا حکم ایک ہوگا، نصوص غیر متضادہ ہوگا، نصوص احتمالیہ ہوگا یا اشارۃ النص، اقتضاء النص، ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی شخص تو اسے معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرے سے پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر مجھے معلوم نہیں ہے، عفان دیوبندی کو معلوم نہیں ہے، تو مثال کے طور پر عفان دیوبندی نے پوچھا طاہر حسین صاحب گیاوی سے، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم پوچھو جو اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو، تو میں نے طاہر حسین صاحب گیاوی سے پوچھا ابھی طاہر صاحب تو مر گئے ہیں،
دائرے کے تعلق سے اس کے تحت کیا حکم ہے؟ تو امام طاہر گیاوی صاحب نے بتایا یہ تو مر چکے نا، یہ تو مر چکے ہیں۔ امام صاحب کو خود کیے یہ فسألوا علی الذکر میں ان سے پوچھیں گے طاہر گیاوی صاحب سے، ایسے پوچھو گے فالو کرنا لازم آئے گا، یا انہوں نے جس کا حوالہ دیا ہے اس کا فالو کرنا لازم نہیں آئے گا؟ یہ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے یا حدیث کی بیٹ کی گڑی ہوئی بات ہے یا حدیث کسی کی اپنی تقلید میں کہہ رہا ہے؟ اور یہ میں نے کہا کہ نصوص متضادہ ہو، نصوص احتمالیہ ہو، مسائل منصوصہ غیر منصوصہ کی علت ہو، اور اشارۃ النص ہو، اقتضاء النص ہو، دلالت النص ہو، اس کو مجتہدین نے غور و خوض کر کے جو مسائل باریک میں چھپی ہوئی تھی اس کو انہوں نے ظاہر کیا، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں کس بنیاد پہ؟ قرآن کی آیت کے بنیاد پہ۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے کسی سے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے۔ ہو گیا ٹائم ہو گیا، مقصد یہ ہے کہ ٹائم ہم ان کو ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کریں گے۔ ٹائم ہو گیا، ایک منٹ باسط بھائی یہ آخری بات ہے، ہم موبائل میں ڈسچارج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اب ریکارڈنگ روکیں گے۔ یہ جو آیت پیش کر رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سنو بھائی، رک جاؤ نہیں بولنے نہیں دے رہا ٹائم۔ ارے بھائی تو سوال کس سے کرو گے، زندہ سے کرو گے یا مردہ سے کرو گے؟ اور لغت اور اصطلاحات آ جاتے ہیں، اس پر کوئی دلیل پیش کر دے۔ نصوص رک جاؤ، غیر متضادہ، نصوص متضادہ غیر متضادہ، نصوص اور مسائل منصوصہ غیر منصوصہ کی علت یکساں ہونے کی بنیاد پہ۔ رک جائے، اب دیکھو عادل نظمی صاحب بھاگتا کیسے ہے، عبد الباسط بھاگتا کیسے ہے، ان کی جنازہ نکل رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اس مناظرے میں ان کی جنازہ نکل جائے گی۔ تم نے کہا تھا، تم نے یہ بات کہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں یہ داخل ہے یا نہیں ہے؟ گدھا کی طرح چلا رہا ہے۔ اب بولنے دو، 4 منٹ بولا نا تم نے، 4 منٹ مجھے بولنے دو۔ بولیے آپ۔ دیکھیے قرآن حدیث پیش نہیں کر سکتا، بات کرنے نہیں دے رہا۔ دیکھیے رک جاؤ نا، یہ غلط بات ہے نا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات، غلط بات، ارے غلط بات ہے، غلط بات ہے، رک جاؤ۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین اکرام دیکھیں کس طرح یہ شخص رائے بہار اپنے دعوے سے۔ پھر تجھے بولنے نہیں دوں گا، آگے بولنے نہیں دوں گا، آگے بڑھ جائے گا تو، اور یہ کہے گا کہ بولنے غلط بات ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے، غلط بات ہے، نہیں بولنا چاہیے بیچ میں نا، بیچ میں نہیں بولنے دے رہا، غلط بات ہے یہ۔ ثابت کر تقلید کے رک جاؤ تو رک جاؤ، پہلے رک جاؤ، ارے اس کے اندر تحمل نہیں ہے، صبر نہیں اس کے اندر۔ اہل حدیث کو میرا چیلنج ہے کہ میں نے تقلید کے تعلق سے جو دلیل بس نہیں بولنے دے رہا، رک جائیے، بولنے نہیں دے رہا۔ جی دیکھیں سامعین حضرات، یا فان دیوبندی اصول کی خلاف ورزی کیا، 2 منٹ سے زیادہ بولنے لگا اور مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم لوگ نکل گئے ہیں، اور یہ بولنے نہیں دے رہا، بات کرنے نہیں دے رہا، اس لیے اس کی ساری باتوں کا جواب دے رہے ہیں کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تقلید کے بارے میں اپنا مکمل دعویٰ پیش کرو، تو یہ دعویٰ پیش نہیں کیا بلکہ قیاس کی تعریف پیش کر رہا ہے کہ مسائل منصوصہ اور غیر منصوصہ کی علت یکساں ہونے کی صورت میں مجتہد اس پر حکم لگاتا ہے، تو پھر اس کو فالو کرنا تقلید ہے۔ مسائل احتمالیہ جس کے اندر احتمال موجود ہے، ان مسائل میں تقلید کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں بات کر رہا ہے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا تو پھر اس نے کہا کہ میں اب دعویٰ پیش کروں گا، پھر اس نے مشکل سے بولا کہ تقلید کیا ہے؟ واجب ہے۔ تقلید کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ تقلید واجب ہے تو کس پر واجب ہے؟ مجتہد پر بھی واجب ہے یا غیر مجتہد پر واجب ہے؟ اس کا جواب نہیں دیا، اور غیر مجتہد میں کون کون شامل ہے یہ بھی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ مجتہدین سے مراد اس کی کون سی مراد ہے، جبکہ یہ بات مجتہدین کی کر رہا، تو میں نے پوچھا کہ تمام مجتہدین کی بات کر رہے ہو یا صرف چند مجتہدین کی بات کر رہے؟ یہ صرف امام ابو حنیفہ کو لے کر بیٹھ گئے، اس کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے۔ اگر ایک مجتہد کی تقلید کی جائے گی تو تم نے امام ابو حنیفہ کو خاص کیسے کر لیا؟ چند میں سے کن کی تقلید کی جائے گی؟ اپنا دعویٰ بھی خاص کرنا چاہیے، تو یہ خاص نہیں کیا، اور کہہ رہا ناجائز ہونے کے تعلق سے دلائل پیش نہیں کر سکتے۔ دلائل کی بات تو تب آئے گی جب جواب دعویٰ تنقیحات مکمل ہو جائیں، اس کے بعد یہ کیا بولتے ہیں دلائل کی بات آئے گی۔ پھر اس نے ایک آیت پیش کی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ تو یہ کہہ رہا کہ مسائل احتمالیہ
مسائل غیر منصوصہ جس پر نص موجود نہ ہو، ایسے مسائل جن پر احتمال موجود ہے، ایسے مسائل جو متعارضہ ہوں جس میں تعارض ہو، تو اس میں عامی کیا کرے گا؟ امام ابو حنیفہ کو فالو کرے گا۔ اس نے آیت کیا پیش کی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ کہتا ہے کہ میں مقلد ہوں، آج خود یہ مجتہد بن گیا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے تقلید واجب کیسے اس نے ثابت کیا؟ اس سے تقلید کیسے واجب ہو سکتی؟ یہ خود اجتہاد کر رہا، یا پھر میں نے پوچھا کہ اپنے امام سے دکھاؤ کہ تمہارے امام ابو حنیفہ نے اس آیت کو تقلید کے واجب ہونے پر دلیل بنایا ہو، تو یہ بتا نہیں رہا، خود مجتہد بن گیا، آج مقلد ہونے کا دعویٰ کر رہا، خود سے اجتہاد کر رہا، کہہ رہا یہ آیت تقلید کے وجوب پر دلیل ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ سوال کرنا تقلید ہے، تو یہ بتا نہیں رہا سوال کرنا کیا تقلید ہے۔ میں نے کہا قرآن میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا کہ تو معاذ اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مقلد بن گئے؟ پھر میں نے پوچھا کہ عفان دیوبندی سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو کیا وہ ان کا مقلد بن جائے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، جیسے میں طاہر گیاوی کے پاس جاؤں اور طاہر گیاوی اپنے امام کے ہی حوالے سے بات کرے گا، اس لیے میں اس کا ہی مقلد بنوں گا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اپنے استاد سے سوال کرتے ہوں گے۔ اگر سوال کرنا تقلید ہے تو امام ابو حنیفہ بھی تو اپنے استاد سے سوال کرتے ہوں گے۔ تو سوال کرنا اگر تقلید ہے تو امام ابو حنیفہ بھی مقلد بن گئے، جبکہ مجتہد پر تقلید حرام ہے۔ تو ان سب باتوں کا وہ جواب نہیں دیا، اور یہ جو آیت پیش کر رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جبکہ اس کا دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے۔ خاص دعویٰ اس نے کیا ہے کہ صرف امام ابو حنیفہ کی تقلید کی جائے گی، دعویٰ پیش کر اہل ذکر کی، جبکہ یہاں پہ تقلید کا نام و نشان موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ وہاں پہ یمن میں تقلید کی جاتی تھی، سارا جھوٹ ہے، اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے۔ اور پھر یہ رائے فرار اختیار کیا، دعویٰ بھی مکمل نہیں کیا اور دلیل بھی اس کے دعوے کے مطابق نہیں، کوئی فائدہ کی نہیں۔